ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے اور بلند آواز سے ایک مرتبہ درود و سلام اللہم صلی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے کرم، سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب میر میرا الفرد الکامل القطب الربانی سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سر العزیز سے منسوب 11ویں شریف کی اس عظیم الشان محفل میں ہم سب حاضر ہیں، جس کا انعقاد اس مسجد شریف کی انتظامیہ نے بالعموم اور بالخصوص محترم فقیر حسین صاحب نے اور غلام رسول صاحب نے کیا۔ دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی اس خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ سرمایہ اہل سنت، فخر العلماء، فاضل جلیل، عالم نبیل حضرت مولانا قاری شکیل احمد سعیدی صاحب، یقیناً آپ کی اس علاقے کے لیے تو کیا میرے پورے علاقے کے لیے ان کا وجود کسی نعمت سے کم نہیں۔ اللہ ان کی عزت و شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ اور میرے انتہائی مشفق و مہربان جناب محمد ارشد صاحب، جن کا اب میں کیا تعارف کرواؤں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ یہ مجھے گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں، پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کہاں چلنا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے عزت و شان میں مزید اضافہ فرمائے۔ امام غزالی بہت بڑے فلسفی تھے، متکلم تھے، عبقری انسان تھے، محقق تھے، عقلیات کے ماہر تھے، فن معقولات پہ ان کو عبور حاصل تھا۔ ایک دن عقلیات کی کتابیں پڑھاتے پڑھاتے دل میں خیال پیدا ہوا امام غزالی کو کہ تو نے زندگی بھر ذات الہ پر بڑے دلائل دیے، گفتگو دی، براہین اور دلائل سے مرصع کر کے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات پر، اس کی صفات پر تم نے کلام کیا۔ جس خدا کی ذات کو ثابت کرنے کے لیے تم نے ساری زندگی اپنی گزاری، کیا اس رب کو بھی تم نے کبھی دیکھا ہے؟ یہ بات اپنی جگہ درست کہ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، مگر یہ بات بھی اپنی جگہ درست کہ کیا تم نے اس کے قرب کی خوشبو کی لذت کو حاصل کیا ہے؟
امام غزالی کہنے لگے میں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے استادوں کے در پہ پہنچا، ان سے سوال کیا کہ رب سے ملنا ہو تو کوئی رستہ بتا سکتے ہو؟ میرے استادوں نے وہی ذات الہ پر دلائل پیش کر دیے جو مجھے پہلے سے آتے تھے۔ پھر میں متکلمین کے در پہ پہنچا، فرقہ باطنیہ کے در پہ پہنچا، اور بالآخر میں خاموش ہو کے راستے میں سے گزر رہا تھا، ایک گدڑی پہننے والے ایک فقیر درویش سے میں نے پوچھا یار رب سے ملنا ہے کوئی رستہ بتا سکتا ہے؟ اس گدڑی پہننے والے فقیر نے مجھ جیسے غزالی کو کہا رب سے ملنا ہے تو اس بستی میں جا جو درویشوں کی بستی مشہور ہے، جو جاتا ہے بس اسی کا ہو جاتا ہے، جو جاتا ہے بس اسی کا بن جاتا ہے۔ دیکھیں مسلسل خطابات تھے، میں نے اپنی زندگی میں سفر اور ربیع الاول شریف میں اتنے خطابات نہیں کیے جتنا ان 2 مہینوں میں کر دیے، اور تتی تھی جو گن چودھار پھراں، ہند سندھ پنجاب تے ماڑ پھراں، سن باہر شہر بازار پھراں، متیار ملم کہیں سان سان۔ اب آپ نے مجھ سے تقریر خود کروانی ہے تو امام غزالی فرماتے ہیں میں نے درویشوں کی بستی میں ایک گھر کے دروازے کو دستک دی، درویش باہر نکلا، بابا سا تھا، میں نے اس سے پوچھا رب سے ملنا ہے دکھا سکتے ہو، ملاقات کرا سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں؟ امام غزالی نے جواب دیا انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ لے کہ ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی، سر دور ہو سر غشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ تو حشر کے میدان میں پردے ہٹا، تو کوہ طور پہ آ، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کہیں ملے وہ کبھی ملے، وہ کہیں سہی وہ کبھی سہی، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں۔ کلندر لاہوری بھی رب کے دیدار کا سائل بنا رہا اور کہا جب رب کے دیدار کا سائل بن کر میں نے زمین پہ سجدہ کیا کہ اب دیدار ہوگا، تو زمین سے آئی، تو زمین پہ جب سر رکھا تو پھر زمین نے مجھ سے خطاب کیا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنما شنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ دنیا میں بتوں کی محبت کو تو چھوڑ دینا، کہیں کوئی بت ہے کہیں کوئی بت ہے، ان کو باہر نکال۔ امام غزالی کہتے ہیں میں چند دن درویشوں کی بستی میں رہا، میں اس نتیجے پر پہنچا فَإِنَّ طَرِيقَتَهُمْ أَحْسَنُ الطَّرِيقِ وَسِيرَتَهُمْ أَحْسَنُ السِّيَرِ، فرما فَإِنَّ جَمِيعَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ وَبَاطِنِهِمْ مُقْتَبِسَةٌ مِّن نُّورِ مِشْكَاةِ النَّبُوَّةِ۔ ترجمہ میں کر رہا ہوں، دل سے سبحان اللہ آپ نے کہنی ہے، جب تک دل سے سبحان اللہ کہتے رہو گے میں بھی خطاب کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ امام غزالی کہتے ہیں میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو درویش لوگ گدڑی پہننے والے ہوتے ہیں نا، میں روک رہا ہوں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اگلے دن ایک حدیث پڑھی اور میں یہاں سے ملتان کا یا پتہ نہیں کس جگہ کا سفر کر رہا تھا، تو اس جگہ تک پہنچتے پہنچتے میرے آنسو نہیں تھمے۔ میں حدیث تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے یہ جو گدڑی پہننے والے درویش لوگ ہوتے ہیں نا، جن کو ہم توہین کر کے بھگا دیتے ہیں،
ان کے بال پرا گندا، ان کے کپڑے پرا گندا، ان کے کپڑے گندے میلے کچیلے، پھر ہم بھگا دیتے ہیں ان کو توہین امیز رویہ ان سے اختیار کرتے ہیں۔ کبھی ایسا مت کیا کرو، یہ گدڑی میں لال ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے کریم آقا مدینہ کی گلیوں میں تشریف لے کے جا رہے ہیں، ایک بندہ مرا ہوا ہے، حبشی کالا ہے۔ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں معلومات تو اکٹھی کرو۔ صحابہ نے کہا میرے آقا یہ مسلمان تھا اور اچانک اس کو موت نے آن گھیرا۔ حضور نے فرمایا غسل کرو، کفن پہناؤ۔ غسل دیا، کفن پہنایا۔ کسی کے خیال میں نہیں تھا کہ حضور ایسا کریں گے۔ فرما جاؤ اس کو لے کر آؤ، آج اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا، آج اس کا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اب آگے سنو گے نا، اگلی تقریر نہ سن تیری مرضی، مگر یہ جو حدیث کے لفظ ہے نا اس کو دل سے سن۔ اللہ اکبر حضور نے کہا۔ اب آپ سے سوال ہے، علامہ صاحب نے آپ کو ایجوکیٹ تو کر دیا ہوگا، یہ جو نماز جنازہ ہے جہری ہے یا سری ہے؟ یعنی زور سے پڑھتے ہیں یا آہستہ پڑھتے ہیں؟ ہم آہستہ پڑھتے ہیں نا، تو سری ہے۔ تو نماز جنازہ حضور سری طور پہ پڑھا رہے تھے، صحابہ پیچھے پڑھ رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے نماز کے عالم میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران تھے، سلام پھیرا۔ میرے آقا لوگ جس کو جانتے نہیں تھے صرف آپ نے مسلمان سمجھ کر اس کا جنازہ پڑھایا، پھر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تک تو ہم نے نماز جنازہ میں سنا نہیں، ماجرا کیا ہو گیا؟ فرمایا اس کا مقام اتنا تھا، اس کے میرے درمیان فرشتے اتنے حائل ہو گئے تھے جو درود و سلام پڑھ رہے تھے۔ اس کے مقام کو دیکھ کر میں بھی پڑھنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا کل ضعیف مستضعف۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہر وہ جو گدڑی پہننے والا ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا ان کی شان کیا ہوتی ہے؟ لو اقسم علی اللہ لابر قسمہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے زمین پہ بیٹھ کر جو بھی قسمیں کھا دیتے ہیں خدا ان کی قسموں کو پوری کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام غزالی کہتے ہیں، میں ان کا قول مکمل کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ امام غزالی کہتے ہیں یہ جو گدڑی پہننے والے فقیر ہیں، فرمایا میں اس نتیجے پر پہنچا، ان کا ظاہر ہو، ان کا اندر ہو، ان کا باطن ہو، ان کا ظاہر ہو، تم ان کو عام بندے سمجھتے ہو، ان کا ظاہر و باطن، حرکات و سکنات مصطفیٰ کے فیض سے مستفیض ہوا کرتا ہے، حضور کے فیض سے مستفیض ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ۔ یہ پہلی جو تمہید ہے تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا۔ نفس کی کئی اقسام ہیں جن کو طے کر کے ولی اپنے مرتبے پر پہنچتا ہے۔ ہر ولی نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، ملہمہ ہے، نفس راضیہ ہے، مردیہ ہے، صافیہ ہے، کاملہ ہے۔ یہ سارے مراتب کو ولی طے کرتا ہے۔ پھر الصبر للہ ہے، الصبر مع اللہ ہے، الصبر عن اللہ ہے۔ یہ صرف ایک مثال پیش کر دوں گا، وہ مثال بھی حضور شہنشاہ بغداد کی ہے۔ آپ نفل کی نماز پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا، ایک بندہ آیا، حضور آپ کا بحری جہاز تھا، حضور غوث پاک اتنے صاحب ثروت تھے، بحری جہاز تھا، حضور وہ آپ کا بحری جہاز وہ کنارے نہیں لگ سکا، ڈوب گیا، ہزاروں درہموں کا نقصان ہو گیا۔ فرمایا الحمدللہ،
الصبر للہ، فرما الحمدللہ، فرما اچھا 3 دن کے بعد وہ بندہ بھاگتا ہوا، نہیں حضور وہ پہلی والی خبر غلط تھی، آپ کا جو بحری جہاز تھا وہ کنارے لگ گیا، کروڑوں اور ہزاروں درہموں کا نفع پہنچا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے حضور، نفع کے نقصان میں بھی الحمدللہ اور نقصان کے جواب میں بھی الحمدللہ، نفع کے جواب میں بھی الحمدللہ۔ آج جوڑ رہا ہوں، غوث پاک کا قول ہے، سننا تو دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے، کچھ مجھے بھی لطف آ جائے۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم نے کہا وہ تو کیا سمجھتا ہے میں نفع کا فکر کر رہا تھا یا نقصان کی کوئی فکر تھی مجھے؟ جب تم نے نفع اور نقصان کی مجھ سے بات کی، میں نے اس کی فکر نہیں کی، میں نے اپنے دل کو دیکھا، میرا دل کیا کہتا ہے کہ وہ دل نفع کی طرف مائل ہوتا ہے یا نقصان کی طرف۔ میں نے جب دل کو دیکھا تو دل تو میرے رب سے لو لگائے بیٹھا تھا، مجھے غرض ہے نہ نفع کی، مجھے غرض ہے نہ نقصان کی۔ جب میرا دل اللہ سے لو لگائے بیٹھا تھا تو اس کی حالت کو دیکھ کر میں نے بھی الحمدللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ الصبر للہ کے مقام سے ولی گزرتا ہے، ایک الصبر عن اللہ ہوتا ہے۔ یہ عمران بھائی کے لیے یہ بھی سلوک کی منازل کو طے کر رہے ہیں۔ الصبر عن اللہ ہوتا، اس کو صبر العاشقین کہتے ہیں، ایک کو صبر الزاہدین کہتے ہیں، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ ایک کو صبر العاشقین کہتے ہیں۔ صبر العاشقین کا کیا مطلب ہے کہ محبوب چہرے پہ نقاب اوڑھ کے رکھے اور ادھر عاشق رو رو کے کہے اساں نال سامل پلیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا، تہاڈی سلیجاں تے در در مریجاں کتی کو پکڑ مت بلیسو کے کہنا۔ اس کو کہتے ہیں صبر العاشقین۔ اسی کی مثال قرآن نے سورہ دحا میں دی، فرما وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ اسی کو ہی فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ فنا فی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں مستغرق ہو جانا، اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا، پھر اسے کائنات کے پتے پتے میں کوئی اور نظر نہ آئے، کائنات کے ذرے ذرے میں اسے رب رب ہی دکھائی دے، اس کو فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ میں تمہیں آسان بنا دوں، بھئی یہ جو سن گلاسز ہیں جو ہم پہنتے ہیں شیشوں کو، کسی کا رنگ پیلا ہوتا ہے، کسی شیشے کا رنگ نیلا ہوتا ہے، ایمان سے کہو جب اس کو ہم پہن کے دیکھتے ہیں تو جو رنگ شیشے کا ہوتا ہے وہی رنگ جہان کا ہوتا ہے، حالانکہ جہان کا رنگ نہ نیلا ہے نہ پیلا ہے نہ لال ہے، یہ رنگ شیشے کی وجہ سے ہے۔ صبغت اللہ، اللہ جس کو اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے، خدا کی قسم جب وہ اللہ کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، چاہے وہ غوث اعظم ہو، چاہے وہ خواجہ اجمیر ہو، پھر چاہے گنج شکر ہو، چاہے قبلہ عالم ہو، پھر چاہے فرید پاک ہو، چاہے غزالی زماں ہو، جس رنگ میں رنگا جاتا ہے جہاں جہاں دیکھتا ہے اسے غیر نظر نہیں آتا، کائنات کے پتے پتے میں اسے رب رب بھی نظر آتا ہے۔ کہنے لگے یہ جو بریلوی لوگ ہیں بس یہ فنائیت کی باتیں کرتے ہیں، قرآن کی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ قرآن سے پڑھ دیتے ہیں، توجہ ہے؟ اب آپ کا میں چیک کروں گا کہ کیسا آپ کا ارادہ ہے، سننے کا ہے یا تقریر کو بس کرنے کا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے قریب گئے تھے نا تو کہا تھا کہ اے اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، تو کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔
جب جواب آیا تو کہا تبت الیہ. اب پتہ چلے گا آپ کا، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، جواب دینا پڑے گا، مفتی بننا پڑے گا. کہا تبت الیہ، میں تیری طرف تو رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ کیا اللہ کے دیدار کی خواہش کرنا کوئی گناہ ہے؟ تو حضرت موسیٰ جیسا کلیم کیوں کہہ رہا تھا کہ تیری طرف توبہ کرتا ہوں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے، اس کو کہتے ہیں الصبر للہ، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دے. اے اللہ میری مرضی تو تیرا دیدار تھا، اب تیری مرضی کچھ اور ہے، تو موسیٰ اپنی مرضی کو تیری مرضی میں فنا کر رہا ہے، اور تب تو الیک کہہ رہا ہے جیسے تو چاہے گا ویسے ہوتا جائے گا. اللہ اکبر. اسی کو فنائیت کا نام دیا جاتا ہے، فنا فی اللہ کا نام دیا جاتا ہے. اسی کو بیان کیا نا، بہر سو جلوہ دلدار دیدم، بہر چیزیں جمال یار دیدم، جو خود رو بنگرم دیدم، ہمونس جمال خود جمال یار دیدم. ایک دا ہوں ایک گو ہوں ایک جو، بھئی ایک کہوں ایک ہی بات کرتا ہوں، ایک ہی کی تلاش کرتا ہوں. ایک دا ہوں ایک گو ہوں ایک جو، سب میں اس کو دیکھتا ہوں، غیر سے مطلب نہیں. میرا پیر فرید نے اس کا پھر ترجمہ کیا، فرما ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم. ایک ایک لفظ پہ غور کرنا. فرما ہر صورت وچ، حضور آپ نے غور کرنا ہے، ہر صورت وچ دیدار ڈٹھم، کل یار اغیار کو یار ڈٹھم. کے لیے غیر بھی یار ہوتا ہے. کل یار اغیار کو یار ڈٹھم، کت منطق صرف تے نحو ڈٹھم، کت اسم تے فعل تے حرف ڈٹھم، کت کتب معین الدین ڈٹھم، کت فخر جہاں دلدار ڈٹھم. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ کا ملک، جس پر میرا پیر فرید بیٹھا تھا. پیر فرید کا ایک عجب ماجرا ہے، بیٹھتا بھی ہے مگر دعویٰ بھی نہیں کرتا، اور بن دعوے کہتا ہے آہن کلندر روز و شب، پانچی خودی میں خود غرق، تونے جو دریا نوش ہن، پرجوشتی خاموش ہن، اسرار دے سرپوش ہن، سامت رہن مارن نبک. سامت رہن خاموش رہتے ہیں مارن نبک. اس کو فنا فی اللہ کا ملک کہتے ہیں. جب میرے کریمہ کا لامکاں پر پہنچے نا، صرف ایک مثال دے کے واپس آنا چاہتا ہوں، توجہ ہے نا. جب حضور اسی مقام فنائیت پہنچے جس کو امام بقلی نے غالباً تفسیر عرائس البیان میں بیان کیا، حضرت آپ کے لیے پڑھا، یہ نہ بھی سمجھے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں امام بقلی فرماتے ہیں کہ جب حضور لامکاں پر پہنچے نا تو پہلے صفات تھیں، یہ رحمان صفت، پھر آگے رحیم، پھر آگے کریم، پھر آگے جواد، پھر آگے رزاق، پھر آگے رؤوف، پھر آگے رازق، یہ سب پھر آگے مالک، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات تھیں. پھر صفات کے آگے ذات تھی، توجہ ہے نا، یہ ساری صفات تھیں. صفات کے آگے پھر یہ 10 منٹ مجھے اپنا آپ خوش کرنے دو، اگلے سارے منٹ میں تمہیں خوش کر دوں گا. پہلے خدا کی صفات تھیں، پہلے رازق، پھر رزاق، مالک، جواد، یہ سب اس کی صفات تھیں. جہاں اس کی صفت رکتی تھی اس کے آگے اس کی ذات تھیں. پھر کیا ہوا؟ اذا مر علی الکریم کان کریما، حضور اللہ کی صفت کریم سے گزرے، کریم کا رنگ حضور پہ چڑھا. اذا مر علی الرحیم کان رحیما، حضور رحیم کے قریب سے گزرے تو رحیم کا رنگ چڑھ گیا. اذا مر علی الجواد کان جوادا، حضور جواد کے قریب سے گزرے تو جواد کا رنگ چڑھ گیا. اب میں نہیں کہوں گا، تیرا دل سبحان اللہ کہے گا. صفات خدا کی تھی، رنگ حضور پہ چڑھتا گیا. جب
جب حضور معراج سے واپس آئے، صحابہ مصطفیٰ کی ذات میں دو جلووں کو دیکھتے تھے، ذات مصطفیٰ کی نظر آتی تھی، فیض خدا کی صفات کا نظر آتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت، علماء حق اہل سنت۔ اس کو مقام فنائیت کا نام دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دنا، توجہ کر، ایک منٹ مجھے دے دے، صرف میرے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ دنا، قریب ہو جا، فتد اللہ، اور قریب ہو جا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہو جا جیسے دو کمانیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ میں اس پر بڑی بحث کرتا ہوں مگر میرا موضوع نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو اتنا قریب ہو جا جیسے دو آپس میں ملتے ہیں، دو آپس میں ملتے ہیں۔ یہ میرے دو ہاتھ جب مل گئے نا تو پھر دوری تو نہیں رہی نا۔ تو اللہ مصطفیٰ اور اپنے سفر کے قرب کے سفر کو بس یہیں تک روک دیتا، کہا نہیں، ادنا او ادنا، قرب تو ہے مگر ہے تو دوئی نا، دو تو ہے، دو تو ہے، اس دوئی کو مٹانا ہے۔ وہ دوئی عبد و معبود کی بات میں نہیں کر رہا، وہ کسی اور معنی میں چلا جائے گا۔ مصطفیٰ عبد رہے، خدا معبود رہا، مصطفیٰ مخلوق رہے، خدا خالق رہا، خدا رہا، مصطفیٰ مصطفیٰ رہے، مگر خدا چاہتا تھا میرے حسن کا آئینہ میرے محبوب بنے، تو کہا محبوب چاہتا یہ ہوں کہ نور وحدت کے سمندر میں تو گم ہو جا۔ مصطفیٰ جب نور وحدت کے سمندر میں جب گم ہو گئے، مستغرق ہو گئے، تو پھر اعلیٰ حضرت بھی بول اٹھے۔ میں پڑھا کرتا ہوں جس کے بغیر مجھے خود لطف نہیں آتا، اعلیٰ حضرت بھی اسی مقام پر بول اٹھے، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اس کو کہتے ہیں فنائیت۔ آؤ پھر چلتے ہیں حضور غوث پاک۔ اب میں نے تمہید باندھ دی، فنا دو ذاتوں میں انسان ہمیشہ، تین ذاتوں میں فنا ہوتا ہے۔ میری بات یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننا، ایک اللہ کی ذات میں بندہ فنا ہوتا ہے، ایک حضور کی ذات میں بندہ فنا ہوتا ہے، ایک مرشد کی ذات میں فنا ہوتا ہے، شیخ میں ذات میں فنا۔ جب شیخ کی ذات میں مرید فنا ہو جاتا ہے نا تو فنائیت کس کو کہتے ہیں؟ پھر مرید شکل مرید کی پیر جیسی بنتی ہے، سیرت مرید کی پیر جیسی بنتی ہے، پھر مرید شیخ کی صفات و کمال اور سیرت کا مظہر بنتا ہے۔ اس کو فنائیت کہتے ہیں۔ میرا پیران پیر ہے نا خواجہ غریب نواز، ہند الولی نائب الرسول فی الہند، یہ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ سے ہے، میں سلسلہ عالیہ چشتیہ نظامیہ سے ہوں، ہمارا ایک ہی سلسلہ ہے۔ اب سن اللہ اکبر، شیخ نے کہا بابو جب بھی پانی مانگو گرم پیش کر دینا، گرم پیش کر دوں گا۔ شیخ نے کہا تو پھر کچے مٹکے کو توڑا، اس پہ آگ رکھی، اسے سر پہ رکھا،
تھوڑی دیر کے بعد وہ جو سر کی جلد تھی خون بن کر نیچے کی طرف آئی، ریش مبارک خواجہ غریب نواز کی خون سے تر ہو گئی۔ مرشد نے مڑ کے دیکھا، بابو اپنی ذات کو میری ذات میں فنا کر دیا، درد کا احساس بھی باقی نہیں رکھا، یہ کیوں منا رہے فقیر حسین صاحب؟ حضور غوث پاک کی 11ویں کو یہ قادری سلسلہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ میرا پیا راضی ہو جائے، میرا مرشد راضی ہو جائے، میرا غوث جلی اللہ اکبر راضی ہو جائے، میرا غوث اعظم مجھ پہ راضی ہو جائے۔ جب حضور نے دیکھا تو پھر حضرت خواجہ محمد عثمان ہرولی نے میرے خواجہ غریب نواز کو سینے کے ساتھ لگایا، اسے خواجہ خواجگاں بنا دیا۔ حضور شہنشاہ بغداد، میر میرا، الفرد الکامل، القطب الربانی، سیدنا شیخ حضرت عبد القادر جیلانی، فنا فی الرسول کے ملک فائز تھے، حضور کی ذات میں فنا تھا۔ آپ ایک جملہ کہتے ہیں، سنو، کہا تاللہ ھذا وجود جدی لا وجود عبد القادر، کہا خدا کی قسم یہ میرا وجود نہیں ہے، دیکھنے میں تمہیں عبد القادر نظر آتا ہے، حقیقت میں مصطفیٰ کی سیرت کا نور نظر آتا ہے۔ بغداد کا مقام دیکھو، تفریح خاطر میں شیخ ابو صالح فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور کے آنے کی خوشخبری نبیوں نے دی، توجہ ہے، حضور کے آنے کی خوشخبری نبیوں نے دی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، غوث اعظم کے آنے کی خوشی نبیوں کے نبی محمد مصطفیٰ نے دی۔ کے دن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم کے گھر موجود تھے۔ آپ کے والد شیخ ابو صالح سے فرمایا، ابو صالح تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک ہو، تیرے گھر میں میرا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے۔ تیرے گھر میں میرا بیٹا عبد القادر آنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن گزرے تو رمضان شریف آ گیا، حضور غوث پاک مادرزاد ولی تھے، مادرزاد ولی۔ اب سنو، کچھ دن جب گزرے تو رمضان المبارک آ گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حضور شہنشاہ بغداد دودھ نہیں پیتے تھے، والدہ کا جیسے دنیا روزے میں رہتی تھی، غوث اعظم بھی اسی طریقے سے روزے میں رہتے تھے۔ حضور شہنشاہ بغداد کا مقام اور مرتبہ سن، آپ فرماتے درست العلم حتی صرت کتبہ، فرما کہ میں علم پڑھتے پڑھتے مقام کتبیت کو پا گیا، علم پڑھتے پڑھتے فرما میں کتب بن گیا۔ علم اتنا آپ نے حاصل کیا، فقہ شافیہ میں بھی آپ فتویٰ دیتے تھے، فقہ حنبلیہ میں حضور غوث اعظم جیلانی آپ فتویٰ دیتے تھے۔ علم میں اتنا بڑا مقام تھا، مشہور تھا کہ جس مفتی کو فتویٰ اگر نہیں آتا وہ غوث اعظم کے در پہ آئے گا تو شرعی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ غوث اعظم کا ظاہری علم تمہیں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش ہوا، توجہ ہے کہ نہیں؟ ابھی تو میری تقریر شروع ہوئی ہے۔ ایک فتویٰ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ ایک شخص نے کہا، حضور میں نے قسم اٹھائی دی ہے، قسم اٹھائی تھی کہ جب میں عبادت میں تفرد مجھے حاصل ہوگا، مجھ جیسا کوئی عبادت گزار دنیا میں نہیں ہوگا، اس وقت میری بیوی کو طلاق ہو جائے گی۔ اب طلاق دینا چاہتا ہوں، دنیا میں مجھ سے بڑھ کر عبادت گزار ہے، اب طلاق کیسے ملے؟ فتویٰ تو مشکل تھا۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا جواب دیا؟ آپ پر تو کرم ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے کیا جواب دیا؟ خدا کی عزت کی قسم فرما، جاؤ
بیت اللہ شریف جاؤ، جو طواف کرنے والے لوگ ہیں ان سے کہو 10 منٹ کے لیے تم طواف روک دو، مجھے ساتھ طواف کرنے دو۔ جب وہ 10 منٹ کے لیے طواف دنیا والے روک دیں گے تو ایک بندہ ہوگا جو ساری دنیا میں طواف کرنے والا ہوگا، تو تمہیں عبادت میں تفرد حاصل ہو جائے گا۔ اس وقت تجھ جیسا عابد پوری دنیا میں نہیں ہوگا، تیری شرط پوری ہو جائے گی۔ اٹھ کر نعرہ مارنے لگا، اب میں جانتا ہوں غوث اعظم ظاہر کا بھی عالم ہے، غوث اعظم باطن کا بھی عالم ہے۔ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت حضور شہنشاہ بغداد میرے میرا، جس کا دل چل رہا ہے وہی کہے سبحان اللہ۔ آپ کا مقام اور آپ کا مرتبہ، ولی ہمیشہ سخی ہوتا ہے، ولی ہمیشہ سخی ہوتا ہے۔ ایک آپ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، حضور شہنشاہ بغداد دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس بات کو دل کے کان سے سننا ہے کہ سخی کیسے ہیں۔ آپ دریائے دجلہ کے کنارے کھڑے ہیں، ایک شخص رو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ عرض کی کہ دریائے دجلہ کے اس پار جانا ہے، یہ ملاح جو کشتی چلانے والا ہے مجھ سے کہتا ہے 30 درہم دے دو۔ اب 30 درہم میرے پاس ہے نہیں، میں دریا کے پار کیسے چلا جاؤں گا؟ تو حضور شہنشاہ بغداد نے کیا کیا؟ وہ مال کی بھی سخاوت کرتے ہیں، وہ روحانی قوتوں کی بھی سخاوت کرتے ہیں۔ حضور شہنشاہ بغداد نے اس کو 30 درہم دیے۔ خدا کی قسم میں نے آج جب جمعے پہ بیان کیا نا، مجھ پہ ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ اگلی بات سنو گے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ چلنے لگا، خوش ہو گیا کہ 30 درہم مجھے مل گئے، دریائے دجلہ کے پار چلا جاؤں گا۔ تو حضور غوث اعظم کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ پیسے تو اس کے پاس ہے نہیں، دریا کے پار جائے گا تو کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے۔ اس کو دوبارہ بلایا، دوبارہ بلا کر اب سوچا کہ اگر دوبارہ اس کو میں پیسے دیتا ہوں نا، یہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ غوث اعظم مجھ پہ احسان در احسان کر رہے ہیں۔ احسان والی کیفیت بھی پیدا نہیں کرنے دیتے، یہ دوبارہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ پر دوبارہ احسان کر دیا۔ غوث اعظم نے کیا کیا؟ خدا کی قسم اپنا قمیض اتارا، جبہ اتار کر اس کو پہنا دیا، فرمایا جا یہ تیرا ہے، تیری ملکیت ہے جبہ۔ جب اس نے جبہ پہن لیا آپ نے فرمایا آپ جبہ مجھے بیچ دو گے؟ نہیں سمجھے تم بات کو نہیں سمجھے۔ کہا جبہ مجھے بیچ دو گے؟ اس نے کہا حضور ضرور بیچوں گا۔ فرمایا اب جبہ تیری ملکیت ہے، لگا بولی، جتنی بولی تو لگائے گا عبد القادر جیلانی اتنی بولی میں وہ تو وہ ہیں جو کسی کا احسان محسوس بھی نہیں کرنے دیتے۔ اس نے کہا حضور بس 20 درہم مجھے چاہیے۔ حضور نے انہیں 20 درہم دیے، قمیض مبارک واپس لو۔ شیخ بقا کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل کے آپ مقلد تھے، حنبلی فقہ، یہ بھی رسول اللہ کی طرف سے فرمان تھا کہ امام احمد بن حنبل کو شہرت مل جائے، اس لیے انہوں نے فقہ حنبلی کو پسند کیا، وگرنہ امام احمد بن حنبل بھی اہل سنت میں تھے، وہ اہل سنت میں سے سنی۔ شیخ بقا کہتے ہیں اب وہ مقلد ہیں حضور غوث اعظم اور امام احمد بن حنبل امام ہے۔ اب اگر بات سمجھ جاؤ گے نا تو پورے سال نہیں بھول سکو گے۔ مقلد حضور غوث اعظم امام احمد بن حنبل کی مزار پہ آئے، ان کی مزار پہ پہنچے۔ شیخ بقا کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے روحانی آنکھ سے دیکھا، قبر مبارک شک ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل نے قبر سے باہر آ کر غوث اعظم کا استقبال کیا اور ایک جملہ کہا، قادریو تمہیں مبارک ہو۔ امام
احمد بن حنبل نے جملہ کہا، حضور یہ درست ہے شریعت کا امام میں ہوں مگر طریقت کا امام آپ ہیں۔ جب طریقت کا امام آتا ہے تو شریعت کا امام اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ حضور شہنشاہ بغداد میر میرا سیدنا شیخ حضرت عبدالقادر جیلانی، قادریو آج تمہاری عید کا دن ہے۔ اور ایک میں بھی تمہیں بات بتا دوں، میں چشتی بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، مجھے قادری سلسلے سے بھی اجازت ہے۔ شیخ سید محمد لطیف الصولی القادری، یہ ایک راز کی باتیں ہیں جو کبھی بتاؤں گا، میں نے ان سے مانگی نہیں، نہ میں نے ان سے بات کی۔ پچھلے سال وہ خود مجھ سے ایک بات پہ ناراض ہو گئے، میں آج تک بات نہیں سمجھ سکا کہ وہ کیا بات تھی۔ جب ناراض ہو گئے، یہ سٹی ہوٹل جو ہے تو کہنے لگے میں اس پہ بھی نہیں جاتا، میں کھانا نہیں۔ یہ عمران بھائی بھی ساتھ تھے، میں نے ان کو بھی نہیں بتایا۔ یہ بھی مجھے کہتے تھے کہ ان کو میرے گھر میں لے چلو، میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا میں کسی کے گھر میں نہیں جاتا، میں واپس جاتا۔ جب میں نے ان کے جلال کو دیکھا، میں نے کہا اندر تو چلیں۔ جب وہ اندر چلے گئے تو بیٹھے، میں نے عربی میں ان سے بات چیت شروع کر دی۔ میں نے ان سے کہا یہ تو بتائیے حقیقت محمدیہ اور حضور کی نورانیت شاید حقیقت واحدہ ہے یا الگ الگ حقیقتیں ہیں؟ اس پر 2 گھنٹے ان سے گفتگو ہوئی، سچی بات کہہ رہا ہوں، عربی میں 2 گھنٹے ان سے گفتگو ہوئی۔ وہ دوسرے گھر میں پہنچے، پھر وہاں گفتگو ہوئی تو انہوں نے اپنا پیڈ منگوایا، پیڈ منگوا کر کچھ اس پہ لکھ کر کہا مظہر مختار کھڑے ہو جاؤ۔ جب میں کھڑا ہو گیا، وہ مجھے پیڈ کا وہ کاغذ مجھے عطا کیا۔ میں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرما غوث اعظم سے لے کر میرے والد صاحب تک وہ جتنے اور وظائف، وہ بیعت کی اجازت، خلافت، خرقہ جو مجھے عطا کیا تھا پاکستان میں، وہ خرقہ میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ میں نے اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو چوما، میں نے کہا یہ حضور آپ کی عطا نہیں ہے، غوث اعظم کی عطا ہے، غوث اعظم کا کرم ہے۔ ایک شخص 40 سال تک 11ویں شریف مناتا رہا علی پور کے علاقے میں۔ میں ایک دن اس کے گھر میں پہنچا تو وہ رونے لگا، کہنے لگے 40 سال ہو گئے، ہر مہینے کوئی آندھی ہو، طوفان ہو، میں 11ویں شریف مناتا ہوں، بندے نہیں آتے۔ جب میں تقریر کرنے کے لیے پہنچا تو 20-25 بندے تھے، تو میں نے تقریر کی۔ جب واپس پہنچے، کھانا کھانے لگے تو اس نے بہتے ہوئے آنسو کے ساتھ، جو غوث پاک سے محبت کرتا ہے، غوث پاک اس پہ کیا کرم کرتا ہے، کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے شہزادے بغداد شریف سے آئے علی پور کے علاقے میں، ہماری بستی میں۔ جب ہماری بستی میں پہنچے، اس بندے نے مجھے کہا، اس نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ غوث اعظم کا شہزادہ بھی میری بستی میں آئے گا۔ کہنے لگے ہمارے کسی ہمسائے نے ان کو بلایا، جب میں ان کے سامنے پیش ہوا تو غوث اعظم کے شہزادے نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، پکڑ کر کہا تیرے گھر میں بعد میں جاؤں گا، اس کے گھر میں پہلے جاؤں گا۔ بھی ان کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ غوث اعظم کی 11ویں شریف مناتا ہے؟ 40 سال سے میں نے کوئی تعارف تو نہیں کرایا تھا۔ کہنے لگے میرے گھر چلے گئے، مجھے سینے کے ساتھ لگایا، حضور مجھ پر اتنا کرم کیوں کیا؟ اب سن، وہ کہنے لگے شہزادہ غوث الورا، جب میں بغداد شریف حضور غوث اعظم کی مزار پہ حاضری دے رہا تھا، اندر سے مجھے آواز آئی علی پور میں ایک شخص رہتا ہے جو 40 سال تک میری 11ویں شریف مناتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس کے گھر میں بھی جانا، اس کے سر پر میری طرف سے دست مبارک بھی رکھ دینا۔ قادریو تمہیں مبارک۔ آؤ سنو آگے، حضور شہنشاہ بغداد کی شان، آپ فرماتے ہیں انا سید الملائکت۔ اگر تم نے اور زیادہ ذوق دکھایا تو میں 2 گھنٹے تک نہیں کر دوں گا انشاءاللہ۔ گلا میرا کھل گیا، پہلے تھوڑا سا پریشان تھا میں، اگر یہ پہلے مجھے بتا دیتے نا اس جگہ جانا ہے تو گلے کا کچھ کر کے آتا۔ آپ نے فرمایا انا سید الملائکۃ والانس والجن۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا خدا کی قسم فرشتوں کی امامت بھی میرے ہاتھ میں ہے، فرمایا انسانوں کی امامت بھی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ غوث اعظم نے کہا
جنوں کا بادشاہ بھی میں ہوں، جنوں کا سردار بھی میں ہوں، انسانوں کا سردار بھی میں ہوں، فرشتوں کا سردار بھی میں ہوں، فرشتے بھی میرے پاس آتے ہیں، انسان بھی میرے پاس۔ آگے سن، غوث اعظم نے بڑا اونچا دعویٰ کر دیا۔ خدا کی قسم، رسول اللہ کے بعد، صحابہ کے بعد کسی ولی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا جو غوث اعظم نے کیا۔ غوث اعظم نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرما ما من نبی ولا ولی الا وقد حضر فی مجلسی ھذا الاحیاء بابدانہم والاموات بارواحہم۔ غوث اعظم نے فرما جملہ میں بول رہا ہوں، قول ان کا میں سنا رہا ہوں۔ وہ مسجد اقصی والوں دل سے سبحان اللہ کہو، تمہاری آواز عراق تک پہنچے، بغداد تک پہنچے، ایسے دل کے ساتھ بیٹھو۔ شہنشاہ بغداد نے فرما خدا کی قسم، فرما کل کائنات کا کوئی نبی ایسا نہیں جو میری مجلس میں نہ آتا ہو، کل کائنات کا کوئی ولی ایسا نہیں جو میری مجلس میں نہ آتا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کر ڈالا، مولانا سنبھل کے بات کیا کر۔ میں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ نبی غوث اعظم کے در پہ کیوں آئے گا؟ غوث اعظم کو نبی کے در پہ جانا چاہیے۔ میں نے کہا عقل کے اندھے تو سوچ، بڑے آتے ہیں فیض دینے کے لیے، چھوٹے آتے ہیں فیض لینے کے لیے۔ آج ایک ایسی بات تمہیں سنانے والا ہوں جو تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ توجہ ہے؟ ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ یہ اتنی بڑی عظیم بات ہے، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ میں چشتی ہوں، چشتی ہو کر تمہیں سنا رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم جیلانی کا مقام دیکھو، خدا کی قسم شیخ سرہند حضرت مجدد الافسانی قدس سر العزیز نے لکھا۔ آپ لکھتے ہیں غوث اعظم کے زمانے میں غوثیت کے منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی فائز تھے۔ ہمیشہ ایسے پیچھے ایسے ہوتا رہا، جو غوث بنتا رہا، اس کے بعد پھر غوث آتا رہا، پھر غوث کا وصال ہوتا رہا، اس کے بعد پھر غوث آتا رہا۔ مگر سن، ایسا جملہ تمہیں سال بھر یاد رکھے گا، اس لیے ہاتھ جوڑا ہوں، توجہ کے ساتھ سن۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ سرہند فرماتے ہیں کہ غوث اعظم اپنے زمانے میں منصب غوثیت پر فائز تھے۔ جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے بعد اب کوئی غوث اعظم کی سیٹ پر نہیں بیٹھے گا۔ غوث اعظم کی سیٹ پر، غوث اعظم کے منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی کی روح بیٹھے گی۔ فرمایا قیامت تک، ایسا جملہ اب بھی اگر خاموش رہو تو تیری مرضی۔ فرمایا قیامت تک، امام مہدی تک۔ شیخ سرہند نے کہا کوئی غوث بن جائے، کوئی کتب بن جائے، کوئی ابدال بن جائے، کوئی کلندر بن جائے، مگر غوث اعظم نہیں بن سکتا۔ امام مہدی کے آنے تک کوئی غوث اعظم کے مرتبے پر ہے تو عبد القادر جیلانی کی روح اس مرتبے پر فائز۔ یہ شہنشاہ بغداد کا مرتبہ ہے، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ اللہ اکبر، جس کا دل ٹھرے وہی تو کہے سبحان اللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد آپ نے ایک دن ارشاد فرما دیا، آپ جلوگر ہیں، فرما قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ۔ یہ حضور کتنی بدقسمتی ہے مولویوں میں، آج کی یہ روحانیت میں بھی کبھی فرقہ پرستی ہوتی ہے۔ یہ اب آ کے ڈال رہے ہیں، کہتے ہیں جی حضور غوث اعظم کا قدم ان کے زمانے کے ولیوں پر تھا، اب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں لوگ، مگر وہ ان میں سے میں نہیں ہوں۔ سمجھ رہے ہو؟ میں کوئی نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا قدم حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ، فرما ہر ولی کی گردن پر اگر قدم ہے تو عبد القادر جیلانی کا قدم ہے۔
غوث اعظم کا قدم. پتہ ہے اس وقت کون بیٹھے تھے؟ کل ولی بیٹھے ہوئے تھے. خدا کی قسم کل ولیوں کی مجلس ہوئی. سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. قلائد الجواہر کو اٹھا, سب نے اپنی گردنیں جھکا دی. رجال الغیب آسمان سے نازل ہوئے, حضور غوث اعظم کو مبارکباد پیش کر دی. حضور آپ کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا. کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب؟ مطلب میں سنا رہا ہوں, وہ جو کرسی پر بیٹھے ہیں نیچے بیٹھے ہیں, دل سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. سن لو کیا مطلب ہے. چشتی ہو, سہروردی ہو, قادری ہو, نقشبندی ہو, کوئی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو, اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کے کاندھے پر غوث اعظم ولایت کی مہر نہ لگا دے. ایک مرتبہ تو کہہ دوں نا سبحان اللہ. حضور شہنشاہ بغداد, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ وراء الورا ہے. خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ نے ارشاد فرما رہے تو رسول اللہ فی بغداد. حضور شہنشاہ بغداد نے فرما کہ میں نے خود رسول اللہ کو بغداد میں دیکھا. تم تھک گئے تو پہلے تو میں تم سے پہلے تھکا ہوا ہوں. چلو آخری باتیں کر دیتے ہیں. فرما رہے تو رسول اللہ فی بغداد, فرما میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغداد کی گلیوں میں دیکھا. وَإِلَى جَانِبِهِ موسیٰ علیہ السلام, ان کے ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. وَهُوَ رَاكِبٌ, حضور سواری پر سوار تھے. آپ فرماتے ہیں میں نیچے بیٹھا تھا, رسول اللہ نے حضرت موسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا, ہائے اب دل سے سننا, حضرت موسیٰ کی طرف دیکھ کر کہا, افی امتک رجل کہازا. موسیٰ یہ تو بتا علیہ السلام, یہ تو بتا تیری پوری امت میں میرے ایک بیٹے عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ہے؟ فقیر حسین صاحب ان سے کہا کوئی ہے؟ حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا؟ واللہ لا, میری امت کے کل ولی ایک طرف, آپ کا ایک عبد القادر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, علماء حق اہل سنت, تاجدار ختم نبوت. حضور شہنشاہ بغداد میر میرا, آگے سننا چاہتے ہیں تو لطف بھی آ رہا ہے. جہاں غوث اعظم کا ذکر ہو فرشتے سننے کے لیے آتے ہیں. غوث اعظم کی شان ہی ایسی ہے. خدا کی قسم غوث اعظم فرماتے فعانکنی والبسنی خلعتن کانت علی, سے معانکہ کیا. کامران بھائی, حضور غوث اعظم فرماتے حضور نے اپنا سینہ میرے سینے کے ساتھ لگایا. یہ دعا تو تو کر دے دعا کہ ایک رات تیرے مقدر میں میرے مقدر میں لکھ دی جائے کہ حضور اپنا سینہ کرم کر دیں. سینے میں تو ولی لگتے ہیں, ہمیں اپنے قدموں سے لگا لیں, اپنے قدموں پہ لگا لیں. ہاں ہاں اللہ اکبر. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں مجھے سینے کے ساتھ لگایا اور مجھ سے معانقہ کیا, اور جو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا وہ جبہ رسول اللہ نے مجھے پہنا دیا. وہ جبہ حضور کا پہنا دیا. اب وہ جبہ جو حضور نے پہنا اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ذرا سنا دو, سن لو گے. میں نے پچھلے دفعہ بھی شاید یہ کہا جبریل رک گیا تھا نا سدرۃ المنتہا پر, تو جبہ آگے چلا گیا. جبہ تو نہیں اتارا حضور نے, جبہ تو لامکان تک چلا گیا تھا. تو اس کے کیا مطلب ہے؟ جہاں جبریل رکتا ہے وہاں مصطفیٰ کے جبے کی لطافت جبریل سے بھی آگے. وہ جبہ حضور غوث اعظم کو پہنا دیا, کہا بیٹے ہذہی خلعۃ القطبیہ علی الرجال, بیٹے یہ قطبیت کا جبہ ہے جو تمہیں دے کے جا رہا ہوں. میرے بابا فرماتے ہیں دعا کرو اللہ ان کو عمر خضری دے, وہ ان جیسے پھر نہیں ملیں گے. اللہ ان کو عمر خضری دے.
پہلے انہوں نے تفسیر مکمل کی، اب دیوان فرید کو مکمل کر رہے ہیں، اس کی شرح کو لکھ رہے ہیں، اس کی شرح کو لکھ رہے ہیں۔ اور حضور اللہ اکبر فرما ہذہ خلعۃ الکتبیہ، یہ کتبیت کا جبہ ہے۔ حضور غوث اعظم تھے یا کتب تھے؟ بولو نا، شک ہے تمہیں؟ وہ کتب تھے یا غوث اعظم تھے؟ حضور یہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ نے مجھے بلا لیا ہے، وہ کتب ہیں یا غوث اعظم ہیں؟ غوث اعظم ہے۔ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ غوثیت کا جبہ ہے۔ حضور تو یہ فرما دیتے ہیں نا یہ غوثیت کا جبہ ہے، حضور نے یہ نہیں فرما کتبیت کا جبہ ہے۔ حضور کتب سے اوپر ہوتا ہے کتب مدار، کتب مدار سے اوپر ہوتا ہے غوث کے اوپر ہوتا ہے غوث اعظم۔ یہ تو مقام گھٹ گیا۔ ظاہر میں سوال تو کوئی کر سکتا ہے نا، وہ منکر ہے، سوال تو کر سکتا ہے کہ یہ تو گھٹ گیا مقام، گھٹا نہیں بڑھ گیا۔ ابھی سنے گا تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ نور محی الدین، یہ محی الدین کا نور ہے، اور حضور کا لقب بھی محی الدین تھا۔ اب سنو، توجہ کرو، شہنشاہ بغداد کو حضور نے کیوں کہا یہ کتبیت کا جبہ ہے؟ توجہ میری طرف کرنا۔ کتب کہتے ہیں، میرے بابا کہتے ہیں، میں نے اس پر تحقیق کی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ علم لغت کو اٹھا کر میں نے دیکھا، ڈکشنری کو اٹھا کر دیکھا، کتب کا کیا معنی ہے؟ کتب کہتے ہیں دو چکی کے درمیان۔ اب میری طرف توجہ کرو گے تو پھر بات سمجھ آئے گی تو آگے چلوں گا، وگرنہ بند کر دیں گے۔ مگر اللہ اکبر، بندہ میں تو پیسوں کی خاطر تقریر نہیں کرتا۔ تھی جو گن چوگھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن باہر شہر بازار پھرا، مت یار ملم کہیں شان۔ اللہ اکبر، یہ کتبیت کا جبہ ہے۔ کتب کہتے ہیں چکی کے دو پاٹوں کے درمیان کیل کو کتب کہتے ہیں۔ وہ آج بھی پرانے زمانے میں دیہات میں چلے جائیں تو جو چکی چھوٹی سی چلتی ہے وہ اس کیل درمیان میں کیل ہوتا ہے، تو چکی کے دو پارٹ اس کیل کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ اب توجہ کرنا، چکی کے جو دو دانے ہوتے ہیں وہ اس کیل کے ارد گرد نہیں سمجھے، اس کیل کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کیا مطلب ہے کامران بھائی؟ خلعۃ القطبیت کا کیا معنی ٹھہرا؟ معنی جو ہم سمجھے ہیں وہ یہ سمجھے ہیں کہ قیامت تک جس سلسلے سے کوئی بھی ولی ہوگا، اگر اسے ولایت ملے گی تو غوث اعظم کے در سے ولایت ملے گی، اسے غوث اعظم کے در پہ آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور آپ کے لیے جو کیل کے بالکل پاس رہتے ہیں نا دانے، وہ رگڑے نہیں جاتے، وہ سالم رہتے ہیں۔ جو دور رہتے ہیں وہ پیچھے جاتے ہیں۔ یعنی جو غوث اعظم کے قریب ہوگا، غوث اعظم قیامت کے دن اس کا ضامن ہوگا۔ آخری بات سنا رہا ہوں کہ غوث اعظم اس کا ضامن کیسے ہوگا۔ شیخ سہیل کہتے ہیں، یہ بھی قلائد الجواہر کو اٹھا کر دیکھی۔ قلائد الجواہر بڑی معتبر کتاب ہے عربی کی، میرے خیال میں تھک گئے، چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضور شہنشاہ بغداد ایک دن غائب ہو گئے، بغداد سے غائب ہو گئے، اور شیخ کا کام ہوتا ہے غائب ہو جاتا ہے، آپ بھی غائب ہو گئے۔ آپ کا ایک مرید خاص تھا، مقرب خاص، شیخ سہیل، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ بڑا دیر ہو گئی، حضور غوث پاک کا دیدار کرتے ہوئے بندوں کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا جنگلوں میں چلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں حضور کو۔ ہم تلاش کرتے کرتے دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے۔ جب دریائے دجلہ کے کنارے پہنچے تو میاں صاحب فرماتے ہیں عجیب منظر دیکھا کہ غوث اعظم دریائے دجلہ کے پانی کو مصلی بنا کے نماز پڑھ رہے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ کے پانی کو مصلی بنا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو شیخ سہیل کہتے ہیں اتنے میں
وہ تخت سلیمانی کی طرح ایک جائے نماز آسمان سے اتری اور وہ اسی سمندر میں دریائے دجلہ کے اندر وہ بچھ گئی. اس کے بالکل سامنے غوث اعظم کھڑے ہو گئے، سارے ولی پیچھے کھڑے ہو گئے. امام غوث اعظم بن گئے، ولی ان کے مقتدی بن گئے. قادریو تمہیں مبارک، تمہیں مبارک. سن لو، جب حضور شہنشاہ بغداد، جب میں نے حیدرآباد میں شیخ سیدنا عبد الوہاب جو حضور غوث اعظم کے شہزادے ہیں، جب میں نے سنایا نا وہ وجد میں آ گئے. اب تمہارا پتہ نہیں کیا حال لگتا ہے. جب تک وجد میں نہیں آؤ گے تو میں بھی تقریر کرتا رہوں گا ان سے. تو حضور اللہ اکبر. تو فرمایا کیا ماجرا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ حضور امام بنے، پیچھے مقتدی بنے. آپ نے اللہ اکبر کہا، ظہر کی نماز تھی، آپ نے اللہ اکبر کہا تو پہلے آسمان سے لے کر عرش تک جتنے فرشتے تھے انہوں نے اللہ اکبر کہا. اب لفظ میں کہتا جاتا ہوں، سبحان اللہ تم کہتے جاؤ گے. قادریو تم اپنی قسمت پہ ناز کرتے جاؤ گے، میں تمہارا غلام. میں قادریوں کا غلام. ان کی شان تو دیکھو. حضور نے کہا اللہ اکبر، تمام فرشتوں نے کہا اللہ اکبر. حضور نے ثنا پڑھی، فرشتوں نے بھی ثنا پڑھی. حضور نے سورہ فاتحہ پڑھی، انہوں نے فاتحہ پڑھی. حضور نے سورت پڑھی، انہوں نے سورت پڑھی. حضور جو پڑھتے جاتے ہیں فرشتے وہی پڑھتے جاتے ہیں. حضور نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد حضور اب سنو قادریوں، حضور شہنشاہ بغداد نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میرے مریدوں کو بخش. پہلے آسمان سے لے کر عرش تک سارے فرشتوں نے کہا آمین. حضور نے کہا ان کے مریدوں کو بخش. سب نے کہا آمین. حضور نے کہا ان کے مریدوں کو بخش. سب نے کہا آمین. حضور نے کہا ان کے وہ لجپال پریت نو توڑ دے رہے. وہ لجپال جو ہوئے نا، کہا میرے مالک ان کے مریدوں کو بخش. فرشتوں نے کہا آمین. حضور غوث اعظم جیلانی نے کہا میرے مالک جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے اندر قیامت تک جو داخل ہوتا جائے ان کو بخشتا جا. سب نے کہا آمین. حاتم غیبی سے آواز آئی، میرے بندے عبد القادر میرا تجھ سے وعدہ ہے، تیرا کوئی بھی مرید قادری اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک اس کی توبہ کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول منظور نہیں فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. شہزادہ ہے وہ. کسی نے مجھے کہا جی تاریخ لبیک ختم ہو جائے گی، اور میں نے کہا شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. آج وہ رہا ہو گیا، آج وہ شہزادہ بن کر اپنے بابا کی مزار پہ پہنچ چکا. تو پھر پڑھو نا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اب توجہ کرو، حضور شہنشاہ بغداد کا یہ مقام ہے. یہ قادریوں تمہیں مبارک ہو، تمہارا ضامن غوث اعظم ہے. تمہارا ضامن کامران بھائی، تمہارا ضامن غوث اعظم ہے. حضرت شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، جس کو جو بند بھی مانتے ہیں، قالو زمین الشیخ عبد القادر جیلانی مریدی لا یوم القیامہ الا یموت احد الا علی توبۃ. حضرت شیخ محقق نے لکھا خدا کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی قیامت تک اپنے ہر مرید کے ضامن بن گئے ہیں. ان کا کوئی مرید دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک اس کی توبہ کو خدا اپنی بارگاہ میں قبول منظور نہ کرے. اچھا تو حضور سوال ہو گیا کہ وہ بھی تو قادری کہلواتے ہیں. سمجھ گئے؟
کچھ ہے نا؟ تو وہ تو قادری بھی کہلواتے ہیں، کیا وہ بھی ان کے بھی ضامن بن گئے؟ پیر جس کو چاہتا ہے ضامن اسی، شیخ جس کو چاہتا ہے ضامن اسی کا بنتا ہے، جو شیخ کے نقش قدم پہ چلتا ہے شیخ اسی کا ضامن بنتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم ساری رات گزر جائے نا غوث اعظم کا ذکر بند نہیں ہوگا۔ مقام ہی ایسا ہے، ان کا مرتبہ ہی ایسا ہے۔ بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، یہ بہت تھکاوٹ تھی، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ شیخ محدث ابن جوزی بہت بڑا عالم تھا، محقق تھا، اور یہ جو دوسرے مولوی جو ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑی سی اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، اس کو بھی تکبر تھا ابن جوزی کو۔ تو حضور شہنشاہ بغداد کے مرید نے کہا یار میرے شیخ کے پاس تو چل۔ ہر کوئی کہتا ہے میرے شیخ کے پاس، مجھے لوگوں نے کہا کہ ہمارے شیخ آئے ہوئے، چلو، میں نے کہا بسم اللہ، ہم وہاں چلے گئے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیاقت پور میں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا۔ جب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا تو انہوں نے مجھے آخر میں بٹھا دیا، میں بیٹھ گیا، ہم تو فقیر بندے، بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کہا میں اپنے شیخ سے ملاقات کرا دوں، میں نے کہا کرا دو۔ وہ جو لائن لگی ہوئی تھی نا اس میں مجھے کھڑا کر دیا، میں نے کہا بسم اللہ، میں لائن میں کھڑا ہو گیا۔ پیر صاحب کے پاس پہنچے، انہوں نے مجھے 3 انگلیاں دی، میں نے کہا بسم اللہ، کوئی بات نہیں۔ میں پھر آخر میں بیٹھ گیا، وہ مجھے نہیں جانتے تھے اس لیے میں آخر میں بیٹھ گیا، یا میرا امتحان لے رہے ہوں گے، میرا ان پہ اچھا گمان ہے۔ وہ لاہور کے تھے، تو انہوں نے کہا اس نے ہمارا یہ علاقے کا عالم ہے، مولانا صاحب ہیں، تو تقریر کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا کوئی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں 10 منٹ تو دے دیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 10 منٹ دیں، مگر شرط یہ 20 گز دور بیٹھے گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ 20 گز ہم دور بیٹھے، تو جب میں نے پھر دعا ضرور کی، میں نے اس وقت دعا ضرور کی، وہ دعا میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا، دعا ضرور کی۔ 10 منٹ گزرے کہ پیر صاحب کو بھی وجد آ گیا، پوری مریدوں کو بھی وجد آ گیا۔ پھر تو پورا گھنٹہ وجدانی حالت کے اندر مبتلا رہے۔ میں نے کہا میں پیر فرید کی دھرتی سے آیا ہوں۔ تو پھر اگلے سال جب وہ آئے تو انہوں نے کہا اس کو ضرور بلانا۔ میں نے کہا حضور میں اب نہیں آ سکتا، اب میری طرف سے معذرت ہے۔ تو بہرکیف میں آخری بات عرض کروں، محدث ابن جوزی، میں اکڑ کے طور پہ خدا کی قسم نہیں گیا، میں نے تاریخ کسی اور جگہ دے رکھی تھی۔ انہوں نے مجھے پھر کہا کہ لاہور آؤ، میں نے کہا ٹھیک ہے، جب بلائیں گے میں آ جاؤں گا۔ اب تلک نہیں بلایا، جب وہ بلائیں گے تو چلا جاؤں گا۔ محدث ابن جوزی اکڑ والا تھا، تو حضور شہنشاہ بغداد کے مرید نے کہا میرے شیخ کی زیارت تو کر۔ اس نے حضور تان کیا، اس نے کہا میں عالم کی زیارت کروں گا، یعنی حضور غوث اعظم کو عالم ہی نہیں سمجھا، کہنے لگا، یعنی ملتے جلتے ایسے لفظ تھے، اس کی تان کیا حضور غوث اعظم پر۔ تو انہیں کہا چلو تمہاری مرضی، چلو تو صحیح۔ مجلس میں آپ عصر کے بعد ہر روز درس قرآن دیتے تھے، ولی غوث اعظم ہر روز عصر کے بعد درس قرآن دیتے تھے۔ ایک قاری قرآن نے قرآن کی تلاوت کی، ابن جوزی قریب بیٹھا ہے، مرید بھی قریب بیٹھا، آپ نے قرآن کی ایک آیت کی 11 تفسیریں پڑھ دی، 11 تفسیریں بیان کی۔ وہ ساتھ نے ایسے کونی مار کے کہ اس کے کان میں کہا دیکھا میرے شیخ غوث اعظم نے 11 تفسیریں پیش کر دیں۔ تو ابن جوزی نے کہا یہ 11 تفسیریں تو مجھے پہلے بھی آتی ہیں، یہ کون سا خاصا ہے، یہ مجھے پہلے بھی آتے ہیں۔ تو بیٹھا وہ کس کے در پہ تھا؟ بیٹھا وہ غوث جلی کے در پہ تھا، ہائے ہائے، جس پہ براہ راست مصطفیٰ کا بھی فیض ہے، مرتضیٰ کا بھی فیض ہے۔
کہا بیٹے منہ کھول، لم لا تتکلم یا بنیا، میرے بیٹے کلام کیوں نہیں کرتے؟ 7 بار لعاب دہن ڈالا، مولا علی نے 6 بار لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد جب خطاب کرتے تھے خدا کی قسم کئی لوگوں کے جنازے اٹھ جایا کرتے تھے، لوگ غوث اعظم کے خطاب کو برداشت نہیں کرتے۔ شہنشاہ بغداد کا یہ مرتبہ اور مقام یہ ہے۔ ابن جوزی نے کہا یہ تو مجھے پہلے بھی آتے ہیں، وہ تو دل کے راز کو جانتے ہیں نا، شیخ کہتے اس کو ہیں۔ شعر میں نے پچھلے دفعہ سنایا تھا، میرے بابا کہتے ہیں حضور غزالی زمان زیغم اسلام قدس السر والعزیز، جب میں آپ کے در پہ پہنچا تو کہتے ہیں راستے میں ہم نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج حضور ہمیں مچھلی کھلوائیں۔ تو جب وہاں پہنچے تو لنگر آ گیا جس میں مچھلی نہیں تھی۔ میں نے کہا ولی تو وہ ہوتا ہے جو دل کے رازوں کو بھی جان لیتا ہے، ادھر تو مچھلی ہے نہیں۔ تو ہم نے شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بندہ آیا، اس نے کہا حضرت فرما رہے ہیں مختار احمد سے کہہ دو ابھی رک جائے۔ میرے بابا نے میں مسجد میں بیٹھا کہا مختار احمد سے کہہ دو رک جائے۔ جب میرے بابا کہتے میں رک گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تازہ تلی ہوئی مچھلی حضور نے میری طرف روانہ فرما دی۔ مرشد تو وہ ہوتا ہے نا جو دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ توجہ ہے؟ جب اس نے کہا کہ یہ تو مجھے آتے ہیں، حضور نے 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 20ویں 30ویں ایک آیت کی 40 تفسیریں۔ اب بول ابن جوزی۔ ابن جوزی نے جملہ کہا، میں نہیں کہوں گا سبحان اللہ تیرا دل کہے گا۔ ابن جوزی اب بول۔ ابن جوزی نے کہا رب کعبہ کی قسم میرا علم یہاں جواب دے گیا، جہاں ابن جوزی کا علم ختم ہوتا ہے وہاں غوث اعظم کا علم شروع ہوتا ہے۔ اگر اگلا جملہ برداشت کرو تو وہ کہتا جاؤں، اگلا جملہ برداشت کر لو تو کہتا جاؤں۔ حضور جانتے تھے نا دل۔ آپ نے فرمایا ابن جوزی میرے سامنے بیٹھ، میرے سامنے بیٹھ، بالکل سامنے بٹھا دیا۔ فرمایا ابن جوزی اب تک تو میں نے تمہیں قال سنایا تھا، اب تمہیں حال بتاتا ہوں، اب میں تمہیں حال بتاتا ہوں۔ بس ایک ہی نگاہ توجہ کی، خدا کی قسم اٹھ کے وجد میں آ گیا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کہا، وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگا۔ فرمایا یہ تو ہم نے ابھی قال بنا بیان کیا ہے، اگر حال دکھاتے تو تمہارا ماجرا کیا ہوگا۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں اس پر ختم کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم روحانیت کے اعتبار سے، نورانیت کے اعتبار سے، باطنیت کے اعتبار سے کل بھی حکومت غوث اعظم کی تھی، آج بھی حکومت غوث اعظم کی ہے، امام مہدی تک حکومت غوث اعظم کی ہو۔ اللہ کریم سے دعا کہ اللہ کریم ہم سب کو اس سلسلہ عالیہ قادریہ کے فیضان سے مستفید فرمائے اور شہنشاہ بغداد کے در کی نوکری کا شرف عطا فرمائے۔ میرا بڑا دل کرتا ہے بغداد جانے کو، اب میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں تو میرے لیے کر دے، ہم سب مل کے بغداد شریف ایک مرتبہ جائیں، حضور کے روزے اطہر پہ ہم حاضری دے سکیں۔ اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دم آخر نمائی عشق ابھی سنایا نہیں، دیر بہت ہو گئی، جب وقت ملے گا تو پھر سنا دیں گے انشاءاللہ۔ دم آخر نمائی جلوہ دیدار چاہ میرا۔ چلو ایک بات سنائے دیتا ہوں، ایک بات سنائے دیتا ہوں۔ میں نے ہر تقریر میں سنائی، میں نے ہر تقریر میں مانگا ہے، استغاثہ کیا، استغاثہ مدد مانگی حضور سے۔ نور محی الدین صاحب اب تکڑے ہو کے بیٹھنا ہے، مدد مانگی حضور سے۔ میرے آقا 3 سال ہو گئے ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں گنبد خضرا کے دیدار کے لیے۔ ہم آیا کرتے تھے، اشراق کی نماز پڑھتے تھے، پھر باہر اشراق کی نماز کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام بھی پڑھتے تھے، گنبد خضرا کو بھی تکتے تھے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کوئی نہ کوئی نعت خواہ مل جاتا جو کہتا یا نبی سلام علیکہ،
پہ نعت پڑھتے رہتے، سلام پڑھتے رہتے، شرطے آ جاتے، پھر اندر چلے جاتے، بالکل جالی پاک کے سامنے کھڑے ہو جاتے، اور میری تو حالت یہ تھی کہ میں ہر وقت ہاتھ باندھتا تھا، وہ شرطے میرے پیچھے پڑے ہوتے تھے، کہتے ہاتھ چھوڑ، میں کہتا تھا یہ بارگاہ ہے، یہ تو یہاں ادب کا مقام ہے، میں ہاتھ باندھ کے کھڑا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، ایک رات عشاء کے بعد جب میں حاضری دینے کے لیے پہنچا، ایک اللہ کا کوئی ولی کھڑا تھا، میں تو سمجھتا ہوں ولی ہے، چھوٹا سا قد تھا، نورانی چہرہ تھا، اس نے ختم پڑھا، ختم کرنے کے بعد ایسے ہاتھ بالکل لمبے کر کے حضور کی جالی پاک کے سامنے کر دیے، لمبے ہاتھ ایسے کیے، وہ تو ہاتھ باندھنے نہیں دیتے، لمبے ہاتھ ایسے کیے، شرطا متوہ فوراً آیا، اس نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، اس اللہ کے ولی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس کی جرت نہیں دے کہ دوبارہ اسے کہتے، میں بھی آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، اس نے لمبے ہاتھ ایسے کر کے پتہ نہیں حضور سے کیا مانگتا رہا، پھر فقیر حسین صاحب تم بھی مانگ لو، آج غوث اعظم کا بڑا ذکر کیا میں نے زندگی میں اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، اتنا آج کر دیا، تو حضور غوث اعظم، حضور حسنی ہے، امام حسن کی اولاد ہیں، میرے آقا اگر 3 سال سے آپ منظوری نہیں دے رہے، یہ کرونا ورونا کی وجہ سے نہیں، جب منظوری دے دیں گے تو سب چلے جائیں گے، حضور منظوری اگر آپ نہیں دے رہے کسی وجہ سے تو میرے کریم اتنا کرم تو کرنا، اگر ہم وہاں نہیں آ سکتے آپ تو خواب میں تشریف لے کے آ سکتے ہیں، سبھی عاشق رو رو کے کہہ رہے ہیں آپ کو غوث جلی کا واسطہ ہے، آپ کو علی المرتضی کا واسطہ ہے، آپ کو امام حسین کا واسطہ ہے، جن کے لیے زمین پہ لیٹ جایا کرتے تھے، فرماتے تھے حسین اپنے قدموں کو میرے قدموں پہ رکھ، امام حسین اپنے قدموں کو حضور کے قدموں پہ رکھ دیتے، حضور فرماتے بیٹے چڑھتا چڑھتا چڑھتا، امام حسین چڑھتے چلے جاتے، فوضع قدمے ہے علی صدر رسول اللہ، امام حسین اپنے قدموں کو جب حضور کے سینے پہ رکھ دیتے، حضور فرماتے میرے بچے میرے لال، اللہ اکبر، اپنی لبوں کو کھول، امام حسین اپنے لبوں کو کھولتے، مجھے رب کعبہ کی قسم رسول اللہ اپنے لبوں کو حسین کے لبوں پہ رکھ دیتے، میرے آقا اس منظر کا واسطہ پیش کرتے ہیں، اس منظر کا واسطہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا سپاہی را آوس مادڑے کول، یا سپاہی را آوس مادڑے کول، ہک لکھ دیں دی دو لکھ دے سان، ہک لکھ دیں دی دو لکھ دے سان، سہیں ہک واری چا بول، یک شب تو را مہمہ کنم، تا جان و دل قرباں کنم، جاہے تو در چشمہ کنم، ایک رات کے لیے تو مہمان بن کے آ جانا، جب آئے گا تو بٹھاؤں گا کہاں، جب آئے گا تو بٹھاؤں گا کہاں، تو شیخ نے بڑا عجب جواب دیا، کہا بٹھانے کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ تو نہیں ہوگی، بس ایک ہی جگہ ہے، آنکھوں کو کھولتا جاؤں گا، اپنے مصطفیٰ محبوب کو آنکھوں میں بٹھاتا جاؤں گا، یک شب تو را مہمہ کنم، تا جان و دل قرباں کنم، جائے تو در چشمہ کنم، بس یار سپاہی را آوس مادڑے کول، ہک لکھ دیں دی دو لکھ دے سان، ہک واری چا بول، 12,000 مرتبہ حضور پہ درود و سلام پڑھ کے سو، میں نے پہلے بھی کہا ہر جمعہ کی رات 7 جمعہ کی رات ایسے کر، اس نیت کے ساتھ سو جا کہ کبھی تو آئیں گے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، بعض باتیں راز کی ہوتی ہیں جس کو بتایا نہیں کرتے، اللہ کی قسم حضور آتے ہیں، حضور کرم فرماتے ہیں، بس کرم دی بھال جے بھالے، وہ جے بھالنے والی بات ہے نا، کرم دی بھال جے بھالے، ہزاراں درد ہون ٹالے، مٹھے چیں چل دی واہ چالے، کرم دی بھال کیا کچھ نہیں، اب کیا کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، وما علینا الا البلاغ۔